کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب کے رسول، آج کے بیان کا عنوان مختصر سا بیان کرتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ رب العزت پارہ 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، واضح میں کھلی دلیل، کلیئر کٹ دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے یا ایہا الناس یعنی اے لوگو یہ تفسیر میں لکھتے ہیں جس کے مطلب کی بات کہی جاوے اس کو پکارا جاتا ہے۔ طبیب یعنی مثلا ڈاکٹر بیماروں سے کہتا ہے اے بیمارو یہ دوا بڑی مفید ہے۔ کوئی عالم کسی کتاب کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے طالب علم کے شوقین لوگوں یہ کتاب بڑی شاندار ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلان فرما رہا ہے، اور آپ کی ولادت پاک تو سارے جہاں سارے انسانوں کے لیے مفید یعنی فائدے مند ہے، لہذا کسی خاص جماعت گروہ کو نہیں پکارا بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا۔ یہ پکارنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ یعنی سب کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے تو مختلف قوموں کی طرف نبی بھیجے گئے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، بلکہ آگے چل کر بیان آ رہا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق جن و انس فرشتوں وغیرہ ان کے نبی ہیں، خود ایک حدیث پاک میں ارشاد بھی فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، مگر چونکہ انسان اصل مقصود ہے کہ مین مطلب انسان ہے اور دوسری مخلوق یہ اس کے تابع ہے، اس لیے صرف انسانوں کو پکارا۔ خیال رہے کہ اس الناس
یعنی انسان، بس صرف اس زمانے کے انسانوں سے ہی خطاب نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں سے خطاب ہے، سب کو پکارا گیا، سب کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سارے انسانوں پر لازم ہے۔ تفسیر جلالین شریف کے حاشیے صحابی شریف میں بھی ہے کہ یہ اعلان سب کو عام ہے۔ مزید کچھ آگے لگ کر، مزید کچھ آگے چل کر مفتی صاحب لکھتے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو رب تعالی نے جاء، بعث، ارسلا یعنی تشریف لائے، بھیجا وغیرہ کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ تو یہاں فرمایا قد جاءکم، بے شک تمہاری طرف بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، یعنی انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک جگہ فرمایا ارسلناک شاہدا، ترجمہ ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے، جو کچھ بنے یہاں کر بنے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کر یہاں تشریف لے آئے۔ ہم یہاں بننے کو آئے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے تشریف لائے۔ نیز ہم یہاں اپنے کام کے لیے آئے کہ یہاں اعمال کما کر اپنی آخرت سنبھالیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کام کے لیے آئے کہ اس کی مخلوق کی اصلاح کریں۔ سب ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ ایسے آئے کہ بعد وفات ظاہری بھی نہ گئے، اس لیے جاءکم فرمایا، یعنی اے قیامت تک کے انسانوں وہ تم سب کے پاس آئے، اور ایسے آئے کہ آ کر تمہارے پاس سے نہ گئے۔ خیال لے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب میں ہے، رہائش مکہ مدینے میں ہے، مگر تشریف آوری سارے جہان میں ہے۔ جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر مگر چمکتا ہے سارے جہان پر، کہ سارے جہان کا نظام اس سے وابستہ ہے، ایسے ہی نظام کائنات، عرش و فرش کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وابستہ ہے۔ یہ محبوب خلقت یعنی مخلوق کے لیے رب اعلیٰ کا تحفہ بن کر آئے، اس لیے من ربکم یعنی تمہارے رب کی طرف سے ارشاد ہوا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، مزید فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری طرف آیا، بھیجا گیا، یہ سب یہ میلاد ہی کے متوس میں آتے ہیں۔ میلاد ایک مشہور لفظ ہے، اب ولادت کا ذکر خیر کیا تو میلاد، معجزات کا تذکرہ کیا میلاد، شان مصطفیٰ بیان کی، یہ سب کو میلاد کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک بیان کیا، اور بہت سی آیات میں آپ کا میلاد شریف مذکور ہے یعنی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس عظیم رسول کی بشارت یعنی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اب میلاد نہیں تو کیا ہے، ذکر میلاد تو ہے، انکار کر دے،
ना समझ होगा कर देगा, लेकिन हकीकत में ये मीलाद का जिक्र है, आने का तस्करा है, तशरीफ लाएंगे, पैदा होंगे दुनिया में। अलगरज के मीलाद पाक सुन्नत इलाही है और सुन्नत अंबिया किराम भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरा फायदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खुदाई के दायमी यानी हमेशा के लिए रसूल है। खुदाई से मुराद है कि खुदा के अलावा जो मखलूक है ना वो खुदाई है। तो इस सारी मखलूक के आप सारे लोगों के रसूल हैं। किसी खास कौम, खास मुल्क, खास वक्त के लिए नहीं। तफसीर नईम जिल्द 6 सफ़ा 123 से कुछ तगय्युर वगैरह करके आसान करके पेश करने की कोशिश की गई है। সালামু আলাইকুম সাদেক ভাই, আজকে তাড়াহুড়া করে কোথায় যাচ্ছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আজকে মিলাদ উপলক্ষে খুবই তাড়াহুড়া, এই জন্য আমাকে একটু যেতে হচ্ছে। আচ্ছা সাদেক ভাই, মিলাদুন নবীকে জন্মদিন হিসেবে কেন আখ্যায়িত করা হয়? খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনার। এই বিষয়টি আসলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। তো আমরা চলুন আমাদের আমির আহলে সুন্নাতের নিকট থেকে বিষয় সম্পর্কে জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি জাফর সাদিক। হুজুরের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, মিলাদুন নবীকে কেন জন্মদিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, বিষয়টি একটু জানালে খুশি হব। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ यौम पैदाइश के हिसाब से क्यों लिया जाता है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाकर मशकूर हो। ये मशकूर पर मदनी फूल लो। मशकूर उसको बोलते हैं कि शुक्र अदा किया गया। मशकूर शाकिर होता शुक्र अदा करने वाला। तो हमारे यहाँ आमतौर पर इन्हें मशकूर बोलते हैं, तो असल माना इसके ही है मशकूर के कि जिसका शुक्र अदा किया जाए, है ना। तो यहाँ तब सही, यहाँ ये जुमले में सही है, इत्तेफाक से सही है, वैसे इस्तेमाल होता है ये मशकूर। खैर, तो लुगत के एतबार से भी मैं चलता रहता हूँ कभी कभी, ताकि मालूमात में इजाफा हो हमारी। तो अब ये कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ये है मुराद नबी की पैदाइश, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, बर्थ, और 12 ही तारीख को आपने पर्दा फरमाया, वफात शरीफ हुई। अब ये दोनों काम हुए ना। अच्छा, मिलाद शरीफ या किसी की बर्थ, हम बर्थडे हर साल मनाते हैं, हर साल बच्चों की मनाते हैं। आजकल हमारे यहाँ एक तादाद है और उसमें खुशी का इजहार करते हैं। ये एक मतलब शरीयत ने इसे रोका नहीं है। अच्छा, अब किसी के इंतकाल हो जाता है हमारे यहाँ, तो हर साल हम बरसी भी मनाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो उसमें हम वो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि गम का इजहार भी नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि गम तो 3 दिन होता है ना। सोग इस्लाम में, मुसलमानों में 3 दिन है सोग। और अलबत्ता जिसका शौहर फौत हो गया, उस औरत के लिए 4 महीने 10 दिन इद्दत, ये सोग है। इसके बाद उसके लिए भी सोग नहीं है। और हमारे लिए जो फौत को होगा अगर का फर्क, तो सिर्फ 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा सोग जानबूझकर करना ये हराम है, गुनाह का काम है। तो हर साल मनाते हैं, लेकिन हम सोग नहीं मनाते। बरसी करने में कोई हर्ज नहीं, इस साल सवाब बरसी में करें, रोज करें, दिन में 10 बार करें, कोई मुश्किल नहीं है। इन मुसलमानों में राई जो बरसी करते हैं, 40वां करते हैं, 10वां करते हैं, तो 20वां करते हैं, वो अच्छा ही है कि इस बहाने कोई ना नेकियां हो जाती हैं, तिलावत हो जाती है, खाना खिला दिया जाता है और इस साल सवाब मिलता है। तो अपने फौतशुदा अजीज़ों को ईसाल किया जाता है, पहुँचाया जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमेशा ये याद रखें कि किसी चीज़ को शरीयत ने का मना ना करना, किसी चीज़ पर मना, किसी चीज़ का मना ना होना, ये खुद दलील जवाज़ है, यानी जायज़ होने की दलील है कि मना नहीं है। वरना तो बहुत कुछ मना हो जाए, बहुत कुछ हमारे नाजायज़ हो जाएगा। ये जैसे कि अब लेंथर की छतें और ये पिल्लर, मस्जिदें इस तरह खूबसूरत, कुरान करीम चमड़ों पर, दरख्त के पत्तों पर लिखते थे, अब ऐसी छपाइयाँ होती हैं, तो ज़ेर ज़बर पेश ये भी नहीं थे सहाबा किराम के दौर में, ये बाद में लगे।
تو یہ بہت سارے کام بعد میں درس نظامی اور یہ عالم کی سندیں جو دی جاتی ہیں اور مدرسے بنائے جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا انداز نہیں تھا صحابہ کرام کا، تو یہ پھر سب ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. تو اس لیے چونکہ یہ چیزیں منع نہیں ہے بلکہ ان کی پذیرائی ہے، جو اچھی چیزیں ان کی یہ اچھے کام ہیں، تو اس لیے مطلب تو یوں ہم جو خوشی مناتے ہیں وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے پھر مزید دلائل بھی ہے یاد کرنے کے. جیسے عاشورے کا دن ہر سال روزہ رکھ کر منایا جاتا ہے. خیر، یہ حدیث میں روزہ رکھنے کی ترغیب موجود. تو یوں ہم مطلب اس کو ولادت منانا، خوشی منانا یہ منع نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد غم منانا منع ہے. تو اس لیے ہم اس کو میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، یوم وفات کے طور پر نہیں مناتے. بعض ہمارے ہم بڑی بوڑھیوں عورتوں میں یہ ہے، مطلب میمن برادری میں نے سنا تھا اپنے 12 وفات بولتے ہیں، اور شاید اردو والے 12 وفات. تو یہ 12 وفات یہ لفظ مزے کا نہیں ہے. 12ویں شریف جشن ولادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ